نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من جنگ الشیطان فجار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سب مل کے درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے جو کور کیا ہے اس کتاب میں وہ صفحہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس مختلف ہو، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی تھی وہاں تک ابھی تک ہم کور کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس میں آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا، وہ آپ لوگوں کو لنک دیا تھا لاسٹ ٹائم، ایک جس میں تھا لیونگ صحابی، وہ درخت ہے اور کس طرح سے وہ درخت کھڑا ہوا ہے ڈیزرٹ میں، بالکل جہاں پہ کوئی اور نام و نشان نہیں ہے کسی بھی سبزے کا، کوئی گرینری نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، سبحان اللہ وہ ایک درخت کھڑا ہوا ہے اور کتنا زمانہ گزر گیا سبحان اللہ کہ جس کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تو آپ نے سنی لی ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کیسی برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ چکے ہیں جو آپ کے بچپن میں جو یہ واقعات ہوئے تھے، یہ بھی ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو برکتیں تھیں وہ ہر طرف جدھر جاتے تھے ادھر برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی تھیں۔ ہم نے پڑھا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں، تو پتہ ہے آپ کو کہ کتنی مہر کتنا رکھا گیا تھا؟ 20 اونٹ میں نے آپ کو بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم، 20 اونٹ یا پھر 6 اونٹ، یعنی یہ اتنا تھا کہ بہت زیادہ بھی نہیں تھا کہ جیسے آج کے وقت میں کئی لوگ لاکھوں میں مہر رکھتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں تھا، نہ ہی بہت ایسے 32 روپے والا تھا، درمیانہ سا تھا، ٹھیک ہے، مگر اٹ واز رسپیکٹیبل اماؤنٹ، ایسا نہیں تھا کہ بہت ہی کوئی لو اماؤنٹ ہو۔ اور خطبہ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ابو طالب نے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے۔ اچھا آج میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، لاسٹ ٹائم ہم تھوڑا سا جلدی سے اس سے گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ سے کیسے ملاقات ہوئی، تو اس میں یہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، اس میں بک میں نہیں ہے یہ، تو میں آپ کو خود سے بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے نا، تو لوگوں کی بکریاں بھی چراتے تھے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوائل عمر میں، یہ پچھلی اگر آپ دیکھیں ٹاپک عملی زندگی، تو اوائل عمر میں بکری چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی، ٹھیک ہے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اور لوگوں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان کی بھی بکریاں تھیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک اور آدمی تھا، دونوں کو ہائر کیا کہ آپ میری بکریاں چرائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 23-24 سال کی تھی تقریباً، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی بہن تھی حالہ، یہ نام آتا ہے بعض روایت میں، تو انہوں نے پھر ان دونوں کو یہ بکریاں دی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک دوسرا ایک لڑکا تھا۔ تو ایک دن اس لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ چلیں ہم جا کے اپنی تنخواہ مانگے، اپنی اجرت مانگے جا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی جا کے میرے لیے بھی لے آؤ، اس لیے کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جا کے اپنے لیے اجرت مانگوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ گیا ان کے پاس، اور جب وہ ان کے پاس گیا ہے تو وہاں پہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی تھی، اور
اس نے جا کے جب اجرت مانگی تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لڑکے نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے. تو اس پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی وہ کہنے لگیں کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ اتنی حیا والا اور اس قدر نیک اور اس قدر یعنی عزت والا اور اس قدر شرف والا اور اس قدر زیادہ یعنی بہت ساری ان کی تعریفیں انہوں نے کی، سچائی والا، امانت والا، اتنا مطلب ایسا بندہ میں نے نہیں کبھی دیکھا. تو یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف ہوئی اور انہوں نے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا. اب دیکھیں جب کسی کی تعریف بہت زیادہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کے دل میں ضرور اس انسان کے لیے ایک یعنی دل میں ایک تھوڑا سا آتا ہے نا کہ ہاں آپ امپریس ہو جاتے ہیں. نہیں ابھی کوئی پیج نمبر نہیں ہے، ابھی میں اپنے طور پہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں. تو اینی ہاؤ اس طرح سے ایک فرسٹ انٹروڈکشن تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت مالدار تھیں، تو ظاہر ہے اس زمانے میں عورتیں تو جاتی نہیں تھی تجارت کا مال لے کر، تو اب ان کو بھی کوئی چاہیے تھا بندہ کہ جو مال لے کر جائے. اور جب ان کو اپنی بہن کے منہ سے انہوں نے یہ بات سنی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد جب ان کو تجارت کے لیے کسی کو بھیجنا تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے سلیکٹ کیا. اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایکسپیرینسڈ نہیں تھے تجارت کے لیے، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک طرح سے رسک لینا ہی تھا نا، ایک ایسے بندے کو بھیج رہے ہیں جو اس نے کبھی ایسا سفر نہیں کیا، کبھی تجارت نہیں کی، لیکن وہ دیانت داری ہی چاہتی تھی کیونکہ پہلے وقت میں مداربے پہ ہوتی تھی یہ ساری ٹریڈنگ. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک بندے کو ہائر کر دیا اس کو تنخواہ دے دی، بلکہ کیا ہوتا تھا پرسنٹیج، پروفٹ پہ پرسنٹیج رکھی جاتی تھی کہ کتنا پروفٹ بنے گا اس میں سے اتنا پرسنٹ تمہارا ہے. تو لوگ بہت بے ایمانی کرتے تھے، بہت ڈنڈی مارتے تھے. ظاہر ہے مالکن اوپر سر پہ نہیں ہے تو وہ اکیلے چلے جاتے تھے، بہت اس طرح ہیرا پھیری کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جس طرح سے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اور کون سی جگہ پہ گئے تھے مال لے کے، بتایا تھا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم، یاد ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ بسرا لے کے گئے تھے نا. بسرا عراق کا شہر بصرہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے یہ ڈمیسکس کے راستے میں آتا ہے، شام کی طرف گئے تھے تو وہاں کے راستے میں آتا ہے، اس کا نام ہے بسرا. ٹھیک ہے، یہ آپ پیش لگا لیں یہاں پہ. تو پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برکت بھی تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، اور دیانتداری بھی تھی کہ اتنا پروفٹ ہوا، ملٹیپل پروفٹ ہوا. اور اس کے بعد میسرہ نے بھی جب بہت تعریف کی تو یہ ساری چیزیں جب ایڈ اپ ہوئی ہیں، بہن سے بھی اتنی تعریف سنی تھی تو تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رشتہ بھیجا تھا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود عورت کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے اگر رشتہ بھیجا جائے تو اس میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو رشتہ بھیجا جا سکتا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ان سے جو اولاد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پہلی تو یہ بات ہے کہ 50 ایئرس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے، یعنی 25 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی بیوی رہی، ان کے علاوہ کوئی اور بیوی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شادیوں کا شوق تھا، تو یہ ہے پرائم ٹائم اپنی ایج کا جس میں کہ اگر انسان کو شادی کا شوق ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو شادی کر لی تھی، اس کے بعد بھی شادی کر سکتے تھے. عربوں میں تو عام تھا، بلکہ شادی کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی. تو آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ایسا ہی ان کو ہوتا تو پھر اس کے بعد شادی کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین عورت ہیں اس دنیا کی جن کو شرف ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا. اور یہ وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے.
سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خدیجہ یہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ آپ کو آ کے اللہ کا سلام دے رہے ہیں اور جنت میں گھر کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو اس پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی دانا خاتون تھی، کہتی ہیں کہ ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ سلام ہے، یعنی یہ نہیں کہا وعلیکم السلام، جیسے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو وعلیکم نہیں کہہ سکتے، یہاں اللہ تعالیٰ کو جزاک اللہ نہیں کہہ سکتے، ایسی چیزیں نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے۔ تو اتنی سبحان اللہ وہ پیاری بات کرتی ہیں کہ ان اللہ هو السلام۔ اور پھر جب ان کی وفات بھی ہو گئی تھی تو بہت بعد میں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں آئی جتنی مجھے خدیجہ پہ آتی تھی۔ تو باقی ازواج نے پوچھا کہ وہ تو آپ کی شادی سے زمانہ پہلے گزر چکی تھی، تو پھر آپ کو ان پہ کیوں غیرت آتی تھی اتنی؟ تو فرماتی ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ خدیجہ ایسے کہتی تھی، خدیجہ ایسے کرتی تھی، خدیجہ یہ کہتی تھی، تو مجھے بڑی غیرت آتی تھی۔ تو ایک دن فرمانے لگیں کہ میں نے کہہ ہی دیا کہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتی ہیں تو جو پہلے سے شادی شدہ تھی 2 دفعہ، اور اللہ نے آپ کو ان سے بہتر دے دی بیوی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم اس وقت میرے پاس آئی جب اللہ نے مجھے عزت دے دی تھی، اور خدیجہ اس وقت میرے پاس آئی جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، یعنی اس وقت ایمان لے کر آئی تھی جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، اس وقت اپنا مال دیا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مال دینے والا نہیں تھا، اس وقت سپورٹ کیا تھا جب کوئی اور سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے مجھے اولاد بھی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیے آتے تھے یا گوشت آتا تھا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیج دو۔ اور ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی والی بڑی بہن جن کا میں نے آپ کو بتایا یہ آئیں، اور جب وہ ابھی دروازے کے باہر ہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی چاپ سنی ہے نا تو چہرہ بدل گیا کہ یہ خدیجہ کے پیروں کی چاپ کی طرح چاپ ہے۔ اور جب انہوں نے نوک کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا کہ یہ دستک خدیجہ کی دستک جیسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے قریب ہو گئے۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی صحابہ کرام نے کئی مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تو اگر آپ لوگ کبھی پڑھنا چاہتے ہیں نا کہ آئیڈیل بیوی کیسی ہوتی ہے تو ضرور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیے گا، جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور کیسے ٹف ترین حالات میں سپورٹ کیا، کیسے دلجوئی کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار تھیں، کیسے ہمدردی کرتی تھیں، بہت زبردست یعنی خاتون تھیں۔ اور ان کے حالات زندگی پڑھ کے واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کے لیے ایک بہترین عورت کو چنا۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام پڑھیں گے اور یاد کریں گے، تو پہلا بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیدا ہوا وہ کون تھے؟ قاسم۔ قاسم تو یہ کہا جاتا ہے تقریباً کوئی کہیں 1-2 سال آتا ہے، کہیں 6-7 سال آتا ہے کہ اس وقت ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جیسے یہ سیکوینس لکھا ہوا ہے نا اسی طرح بچے پیدا ہوئے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کو، یہ جو پہلے 3 نام لکھے ہیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ اور ایک پیرنٹس کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ دہ بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی جائے۔ اسی طرح ایک بچے کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور وہ اپنے والدین کو دنیا سے، یعنی وہ ابھی چھوٹی ایج میں ہو اور یہ بات دیکھے اپنے سامنے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں حالات دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی ہوئے اور ایک دفعہ نہیں ہوئے. باپ تو پہلے ہی نہیں تھے، ماں بھی نہیں رہی، دادا بھی چلے گئے، پھر اس کے بعد جوان ہوئے تو چچا بھی چلے گئے. تو دونوں حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرے ہیں کہ اپنی اولاد کا بھی صدمہ دیکھا اور اپنی بچپن میں والدین کو بھی کھو دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس کو اپنے غم یاد آئیں، جس کے اوپر غم ٹوٹے، وہ میرے غموں کو یاد کر لے، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کی بار بار تلقین فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی وہ عمر دیکھی تھی کہ یتیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور وہی انسان پہچان سکتا ہے، دیکھیں ان چیزوں کو، جو ان حالات سے گزرا ہو. ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے مزے کرنے والے اور لگژریز میں رہنے والے شاید کبھی بھی کسی غریب کا درد نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت بھی دیکھی، اس لیے غریب کا درد بھی محسوس کر سکتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی بھی دیکھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں. ساری یہ حکمتیں، ورنہ شاید کبھی لوگ کہتے کہ آپ کو کیا پتا جی، آپ نے کبھی دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہو کہ ہمارے پر کیا گزرتی ہے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا جو غم دیکھا ہے کہ جب عبداللہ کی وفات ہوئی تھی تو ابو جہل چیختا ہوا مکہ کی گلیوں میں نکل آیا تھا اور اس نے کہا تھا قد بطر محمد، قد بطر محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی اولاد ختم ہو گئی، دم کٹا جس کو کہتے تھے کہ یعنی اب ان کے آگے کوئی نسل نہیں چلنے والی. سوچیں ایک اولاد کا غم اور ایک دشمن کی خوشی. اسی پہ سورہ کوثر پھر نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے ایک اولاد لی ہے نا تو دیکھیں دوسری طرف آپ کو کوثر عطا فرما دی. اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لینے والے کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں. آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود جو محبت ہے، امتی جتنا بھی جیسا بھی ہو جائے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ہے وہ کیا ہے. اور ابو جہل، ابو لہب جیسوں سے جو نفرت ہے، ان کا نام لیا بھی جاتا ہے تو نفرت سے لیا جاتا ہے. وہ جو ان کو یہ کہہ رہا تھا، آج دیکھو اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے سارا کور کیا تھا. آج ہم آگے دیکھتے ہیں. پیج نمبر 38 ہے میری بک میں، آپ لوگ نکال لیں. بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ. اچھا، اب یہاں پہ یہ واقعہ کیوں لایا گیا؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 35 سال عمر تھی جس وقت یہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی دوبارہ، اور 10 سال ہو گئے یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتے ہوئے. اب ان 10 سالوں کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ کوئی خاص کتابوں میں نہیں ملتی. تو یہ اہم واقعہ ایک جو نبوت سے پہلے کا ہے وہ اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں. تو دیکھتے ہیں اس واقعے کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کا 35واں سال تھا، 35th ایئر تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں. یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی. کیا ہوا تھا؟ آگ کیوں لگی تھی؟ دراصل یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں کعبہ یا یہ مکہ کہہ لیں چھوٹی سی بستی تھی. اب یہاں پہ یہ قریبی گھر تھے خانہ کعبہ کے. تو ایک عورت کھانا وانا پکا رہی تھی تو کوئی انگارہ گرا اور یہ کعبہ کے غلاف پہ گر گیا اور آگ لگ گئی. جب تک آگ انہوں نے بجھائی کعبہ کو کافی نقصان ہو چکا تھا. پورا جلا نہیں تھا مگر نقصان ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد پھر یہ سیلاب آ گیا، اس سے بھی کعبہ کو نقصان ہوا، اس کے سٹرکچر ڈیمیج ہو گیا، اس کی چھت دیواروں کو نقصان پہنچا. تو اب کیا ہوا؟ اب آگے پڑھتے ہیں. اب قریش مجبور ہوئے کہ اثر نو کا مطلب کیا؟ یعنی نئے سرے سے تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے.
یعنی سوچیں کافر تھے لیکن سبحان اللہ، یعنی کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے بھی یہ سوچا کہ صرف حلال مال خرچ کیا جائے کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے۔ اور سوچیں ان کی جو ڈسکرپشن تھی، جو جو ان کے مائنڈ میں تھا کہ حلال مال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہے، وہ آگے دیکھیں، یہ حیرت ہوتی ہے۔ چنانچہ رنڈی کی اجرت، یعنی پہلے زمانے میں عورتیں اس طرح یا لونڈیاں تھیں، ان سے پیشہ کراتے تھے، دھندا کراتے تھے، جسم فروشی ہوتی تھی اور اس سے پیسے جو ان کے مالک ہوتے تھے تو وہ رکھ لیتے تھے، تو اس کی اجرت یعنی طوائفوں کی، جس کو آج کہیں گے طوائفوں کی اجرت جو ہوتی ہے، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ یعنی ظلم سے کسی کا مال اگر لیا ہوا ہے تو وہ نہیں ہم اس میں یوز کریں گے، اور سود نہیں یوز کریں گے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ سود کو اس وقت ابھی نہ اسلام آیا، نہ کوئی سود کی حرمت کے اوپر بات آئی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ان لوگوں کو اس زمانے میں بھی معلوم تھا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، سود کی اجرت حرام ہے، سود صحیح چیز نہیں ہے۔ یعنی اس انسان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے نا۔ تو آج ہم سود کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں، سود کے اس کے اوپر ہم لوگ یعنی تعمیر کرتے ہیں جب مساجد وغیرہ، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ سود کی کمائی اس وقت انہوں نے کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگائی تھی، اور آج ہم مسلمان ہو کے سود کی کمائیوں سے پھر مسجد بنا کے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، جائز ہے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ کو اس کی میں ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دوں پہلے کہ تعمیر کا کام کیسے ہوا اور کس طرح انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وسائل بنائے، کیسے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو، حالات کو کس طرح سے ایسا کیا کہ سبحان اللہ، انسان واقعی بول اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو کسی چیز میں، جب اللہ کا اذن ہو تو کیسے وہ حالات کو کر دیتا ہے۔ کہ ہوا کیا تھا کہ اس وقت جدہ جو ہے، جو آج بھی جدہ کہتے ہیں نا، اس وقت کہتے تھے جدہ، اس جگہ کا نام جدہ تھا۔ تو جدہ میں ایک جس کو کہیں گے سیل لگی، سیل کہہ سکتے ہیں، اور وہ سیل کس چیز کی تھی کہ جس میں کیسر روم جو تھا اس وقت بہت بڑی سپر پاور تھی۔ تو ہوا یہ کہ جدہ میں ایک نیلامی ہوئی، اور وہ کیا تھا کہ کیسر روم جو تھا اس نے یمن میں چرچ بنانے کے لیے کوئی چیزیں بھیجیں۔ چرچ وہ گرا دیا گیا تھا، بہت بڑا ان کا چرچ تھا، وہ ایرانیوں نے، آپ کو پتہ ہے فارس والے لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ چرچ ڈھا دیا تھا۔ تو کیسر روم نے کہا کہ بھئی میں اب چرچ اپنے پیسوں سے بنواؤں گا، تو اس نے بہت بہترین لکڑی، بہترین وہاں سے سنگ مرمر، ماربل جس کو کہتے ہیں، بہترین وہاں سے جو لیبر یا کنسٹرکشن کے لیے معمار جو تھا وہ بہترین بھیجا۔ تو جب وہ چلے، ظاہر ہے شپس کے اندر سفر ہوتا تھا، روم سے چلے اب وہ یمن جانے کے لیے، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیج دی جس سے وہ شپ جو تھا وہ ان کا پوری طرح تباہ تو نہیں ہوا لیکن وہ کریک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب کریک ہو گیا جب شپ، تو ان لوگوں کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا مگر یہی کہ وہ جدہ تک پہنچ جاتے، اس کی جو یعنی یہاں کے ہاربر پہ وہ آ گئے، اور انہوں نے یہاں، ظاہر ہے کوئی اور جگہ تو سمندر میں اب نہیں تھی کہ وہ آگے سفر کو کنٹینیو کرتے، تو انہوں نے لا کے پھر یہ جو سارا سامان وغیرہ تھا ان کے پاس، وہ یہاں پہ پھر انہوں نے بیچنا شروع کر دیا، کیونکہ اب لے کے تو نہیں کہیں جا سکتے، شپ تو ان کا ٹوٹ چکا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ جب ساری چیزیں بیچنی شروع کی تو مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہترین موقع ہے کہ ہم یہاں سے جا کے سامان کیوں نہ خرید لیں۔ اس طرح سے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے لیے یہاں سے سامان خریدا۔ سبحان اللہ، ان کے پاس تو نہ کوئی ایسی لکڑی ہوتی تھی
اور وہ پتہ ہے کہ ہاں عرب کے اندر تو کوئی ایسے ٹریز نہیں ہے، کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بہترین کوئی لکڑی کا سامان ہو، نہ ان کے پاس ماربل تھا، نہ ان کو سٹونز کے ساتھ کوئی کنسٹرکشن کرنی آتی تھی، یہ تو مٹی سے کنسٹرکشن کیا کرتے تھے، اسی لیے تو کعبہ بار بار اس کو اتنا نقصان ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک تو سامان وہاں سے خرید لیا، دوسرے انہوں نے جو یہ جو معمار تھا، جو کرافٹس مین تھا، جو بڑا ان کا مستری کہہ لو، جو بھی جو بنانے والا تھا، اس نے جا کے وہاں پہ چرچ بنانا تھا نا، اس کو ہائر کر لیا۔ وہ اپنے کام کا ماہر، ظاہر ہے کیسر کے محلوں کی تعمیر کرنے والا، تو اس سے زیادہ ماہر ان کو کہاں سے مل سکتا تھا؟ تو سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہو تو کہاں روم اور کہاں مکہ، ایسی لکڑی مکہ پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے، اور ایسا ماربل پہنچا دیا، اور بہترین بیسٹ اس زمانے کا کرافٹس مین پہنچا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب مشرکین مکہ کو سارا کنسٹرکشن کا سامان تو مل گیا، لیکن اب ان کو یہ فکر ہو رہی ہے، یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اب کیا کریں، کعبہ کو گرائیں کیسے؟ کیوں ان کو یہ فکر ہوئی؟ کیوں ان کو خوف آ رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ دیکھ چکے تھے نا اس سے پہلے کیا ہو چکا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو وہ تو یہ جرت نہیں کر سکتے کہ کعبہ کو گرائیں، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا گرایا جائے یا اس کے اوپر کیسے تعمیر کیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پہ کعبہ کے اندر ایک بہت بڑا سانپ رہتا تھا، اس کی چھت نہیں ہوتی تھی، پہلے چار دیواری تھی، تو سانپ رہتا تھا، اور اسی وجہ سے کئی چوروں نے بھی وہاں پہ خزانہ رکھا ہوا تھا وہ چرا لیا تھا، کیونکہ چھت ہی نہیں تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمزم کے پاس رہتا تھا وہ سانپ، زمزم کے کنویں میں رہتا تھا۔ تو جب یہ اس طرف کو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور سانپ کو اٹھا کے اور لے گیا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ اب سانپ کعبے میں نہیں ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کعبے کی تعمیر کریں۔ اب پھر بھی لیکن ان کو یہ تھا، ظاہر ہے خوف آ رہا تھا کہ کعبہ گرانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ پھر ہم بک میں سے دیکھتے ہیں، بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ کی ذات کو جانتے تھے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ جو اصلاح کرنے والے ہیں نا ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ تو ولید بن مغیرہ کون ہے؟ یہی وہی خالد بن ولید، ان کا باپ ولید بن مغیرہ، بڑا باعزت آدمی تھا اس زمانے میں۔ وہ آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں، اس نے کلہاڑا پکڑا اور اس نے دیوار گرانی شروع کر دی کعبے کے۔ پھر بھی وہ لوگ ڈر رہے تھے، کیا پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی ہمیں، اس نے کہا آؤ اب تو آ کے گراؤ نا، دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک رات انتظار کرتے ہیں، اگر تمہیں کچھ نہیں ہوتا کل تک تو پھر ہم گرائیں گے، ورنہ ہم نہیں گرائیں گے۔ تو اس دن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، وہ خود ہی کام کرتا رہا۔ اگلے دن جب انہوں نے دیکھا کہ تو ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر ان کو تسلی ہوئی اور سب نے مل کے کام شروع کیا۔ اب دیکھیں بک میں سے، جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اب کہاں تک؟ کعبہ کو گرایا جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں ڈالی تھی۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف مطلب یعنی اس جو علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ایلیٹ لوگ جو تھے، اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔